اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے غیر افسانوی ادب نان فکشن۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ غیر افسانوی ادب نان فکشن۔ غیر افسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نثری تحریر شامل ہے۔ اس کی بالعموم درج ذیل صورتیں ہیں: سوانح عمری، 2 آپ بیتی، 3 خاکہ، 4 سفرنامہ، 5 مکتوب نگاری، 6 طنز و مزاح، 7 مضمون۔ سوانح عمری بایوگرافی۔ سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں روداد، احوال یا کیفیت، چنانچہ سوانح عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت۔ سوانح نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہو اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ رہا ہو یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا ہو کہ اس کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی قد آور اور عام سماجی و معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے جس میں اس نے زندگی بتائی ہے اور اسے قدم قدم پر اپنے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے سوانح نگار کو چاہیے کہ وہ اس معاشرے کی تہذیبی و فکری سطح سے مکمل آگاہ ہو، وگرنہ زیر ترتیب سوانح عمری سے انصاف نہیں کر سکے گا۔ ان تمام عوامل کے اظہار کے لیے حسب حال سادہ و دلکش مگر پرکش زبان اور دل آویز اسلوب بیاں اور موضوع کی منطقی ترتیب سوانح عمری میں ادبی شان پیدا کر دیتی ہے، جس کی بنا پر اس شخص کا نام بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے جس کی سوانح عمری لکھی گئی ہے، اور سوانح نگار بھی اسی حوالے سے پہچان بن جاتا ہے۔ ہر چند قدیم تذکروں میں کچھ شعراء کے مختصر حالات مل جاتے ہیں، تاہم اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ طور پر سوانح عمری لکھی ہے۔ حیات سعدی 1883 اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے۔ مولانا حالی نے یادگار غالب 1897 لکھی جو ان کے استاد محترم مرزا غالب کی یادگار سوانح عمری ہے، اور حیات جاوید 1901 ان کے مربی و محسن سر سید احمد خان کے سوانح عمری ہے، جس میں سر سید احمد خان کے احوال و آثار اور ان کے کارہائے نمایاں اس طرح والہانہ انداز اور اس قدر دلکش انداز تحریر میں بیان ہوئے ہیں کہ ضخیم ہونے کے باوجود حیات جاوید اردو کی بہترین سوانح عمری شمار ہوتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریاں: المامون 1887، سیرت النعمان 1890، الفاروق 1899 اور الغزالی 1902 میں بھی اردو کی سوانح عمریوں کے ذخیرے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریوں کے بعد بھی بے شمار سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جن میں افتخار احمد صدیقی کی حیات النظیر 1912، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی 1924 میں، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی 1925 اور عبد المجید صالح کی ذکر اقبال 1954 زیادہ اہم ہیں۔ آپ بیتی اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق بنظر غیر لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی لکھنے والا من دانم کے مصداق اپنے حالات قلم بند خود بیان کرتا ہے۔ آپ بیتی محض مصنف کے ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آپ بیتی یادداشتوں اور حافظی کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے اخذ و استفادہ کر سکیں۔ اس ضمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا لیتا ہے، کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کی تفصیل میں جانا پسند کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حالات و افکار سے آگاہ تو ضرور ہوں مگر اس کے اپنے نقطہ نظر سے ان تمام باتوں میں قدر تکلف برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ ہیں: سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا روز نامچہ یا ڈائری بھی ایک طرح کی آپ بیتی ہے جس میں لکھنے والا اپنے ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم بند کرتا ہے۔ روز نامچے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ تز کے تیموری، تز کے بابری اور تز کے جہانگیری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ رپورتاج، رپورٹنگ اور سفرنامہ بھی آپ بیتی ہی کی شکلیں ہیں جن میں مصنف گھر سے نکلنے کے بعد اپنے سفر کے دوران میں پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور ذاتی تاثرات کو خارجی ماحول اور قدرتی مصنوعی مناظر سے منسلک کر کے وطن سے دور کریا شہر اور ملک کے حالات بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یورپ کی کم و بیش تمام زبانوں میں آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہے اور اردو میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں۔ اردو میں زمانہ حوال تک لکھی گئی اہم آپ بیتیوں میں مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی
حسرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرحت اللہ بیگ کی یاد ایام عشرت فانی، مولانا عبدالمجید صالح کی سرگزشت، رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شاب نامہ، جوش ولی آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا شامل ہیں۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں، اور خاکہ کھینچنا کے معنی کسی کی لفظی تصویر بنانا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ ایسی صنف نثر ہے جو مختصر ہونے کے باوجود کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ناول اور افسانے میں بڑا فرق ہے کہ ناول میں تفصیل بیان کی جاتی ہے مگر افسانہ بڑا مختصر ہوتا ہے، اسی طرح سوانح عمری اور خاکے میں یہ فرق ہے کہ سوانح عمری میں کسی شخصیت کی ولادت سے وفات تک کے حالات پیش کیے جاتے ہیں مگر خاکے میں بڑے اختصار کے ساتھ موٹے موٹے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح عمری چونکہ طویل ہوتی ہے اس لیے اسے پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے، مگر خاکہ ایک ہی نشست میں پڑھنے کی چیز ہے، اور آج کا قاری وقت کی ہر ممکن بچت کرتا ہے اور تفصیل میں جانے کے بجائے اختصار کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خاکہ لکھنے کی طرح زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ ایک عمدہ خاکی کی خوبی یہ ہے کہ زیر قلم شخصیت کی وضع قطع، تراش خراش، چال ڈال، لباس، نشست و برخاست، طعام و قیام، پسند ناپسند بیان کرنے کے علاوہ اس کی عادات و ادوار اور کارہائے نمایاں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ شخصیت کاری کی نظروں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ خاکے میں ہم اس شخص کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر خاکہ نویس کا قلم بے ساخت اور شگفتہ ہے تو وہ زیر عنوان شخصیت کا حال حقیقی زندگی سے قریب رہ کر بڑے سلیقے کے ساتھ بے کم و کاس بیان کرتا ہے۔ ہر چند مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش ضرور ملتے ہیں، تاہم اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، جنہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا۔ علاوہ ازیں ایک وصیت کی تعمیل اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے ناقابل فراموش خاکے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے بعد خاکہ نگاری میں رشید احمد صدیقی کی 2 کتابوں گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفسان رفتہ، مولانا چراغ حسن اسد کی مردم دیدہ، مولانا عبدالمجید صالح کی یاران کوہن، عبدالسلام خورشید کی پیش صورتیں الہی، جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستیاں ہیں، محمد طفیل کی معظم اور مکرم، احمد بشیر کی جو ملے تھے راستے میں، رئیس احمد جعفری کی دید و شنید اور شاہد احمد دہلوی کی کتاب گنجینہ گوہر کے علاوہ سعادت حسن منٹو کی لاؤڈ سپیکر، گنج فرشتے اور ممتاز مفتی کی اوکھے لوگ کو اہم درجہ حاصل ہے۔ خاکہ نگاری کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مولوی عبدالحق کی خاکوں پر مبنی کتاب چند ہم عصر کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس کتاب کو خاکہ نویسی کی صرف میں بڑا اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے چند ہم عصر میں جہاں اپنے زمانے کی چند معروف ہستیوں کے خاکے تحریر کیے ہیں، وہیں نور خاں اور نام دیو مالی جیسے معمولی اور غیر معروف انسانوں کو عظمت کردار کے باعث زندہ جاوید کر دیا ہے۔ نئے خاکہ نگاروں میں ڈاکٹر علی محمد خان کی کتاب اب انہیں ڈھونڈ حال ہی میں چھپی ہے۔ متذکرہ کتاب میں 10 خاکے ہیں، جن میں سے ایک خاکہ مانجی کا ہے جسے قارئین نے بے حد پسند کیا ہے۔ اس کتاب پر ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں تحقیقی مقالہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ سفر نامہ۔ سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ عربی کی مثل مشہور ہے کہ سفر و وسیلہ تو ظافر، یعنی سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں فقط وہی قومیں فتح و ظفر مندی سے ہمکنار ہوئی ہیں جنہوں نے بشوق اور برضا و رغبت سفر اختیار کیے۔ سفر ایسی چیز ہے جس میں اگر ناکامی حاصل ہو تو بھی کوئی نہ کوئی دلچسپ فائدہ ضرور ہاتھ لگتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے سیرو فی الارض، یعنی زمین کی سیر کرو، چنانچہ جب تک فرمان الہی کے بموجب مسلمان سفر اختیار کرنے میں پیش رہے وہ ہر جگہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔ جب انہوں نے اس معاملے میں پس ہمتی دکھائی تو وہ پسماندہ ہو گئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے اپنی سرزمین سے نکل کر 4 دانگ عالم میں سفر اختیار کیے تھے اور اپنے قدم جما لیے تھے۔ آج بھی امریکہ کیا، آسٹریلیا کیا، کینیڈا کیا اور نیوزی لینڈ کیا، ان ملکوں پر انگریزوں کی نسلیں ہی حکمران ہیں۔ سفر نامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی غرض سے سفر و حضر کی روداد لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ سفر نامہ شہروں اور ملکوں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ ادبی نقطہ نظر سے کامیاب سفر نامہ وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنی ذاتی مشاہدات کے
ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی بیان کرے جو سفر کے دوران میں اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ اس ضمن میں مصنف تخیل سے بھی کام لے سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق کی مدد سے بھی حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ سفر نامے کا انداز بیان سادہ اور رواں دواں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سفر نامہ جہاں ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے وہاں زبان و ادب میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جب سفر ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماں بطوطہ اور کولمبس کے نام ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ مولانا حالی نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ تو ان کا اشارہ ابن بطوطہ کی طرف ہے، اور علامہ اقبال نے جو باری تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تو ان کا اشارہ کولمبس کی طرف ہے۔ اردو کے قدیم سفر نامے میں یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ جابات فرنگ 1847 عیسوی میں، مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام، سر عبد القادر کا نقش فرنگ اور محمود نظامی کا نظر نامہ اہم ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر کے رنگ کے سفروں کے حالات کے بارے میں بیگم اختر ریاض الدین کے 2 سفر نامے، 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، ندرت بیاں اور دلکش اسلوب کی بنا پر بہت دلچسپ ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ حجاز، مصر و شام، حکیم سعید کا ماورا البحار اور ممتاز مفتی کا لبیک کے علاوہ ابن انشا کے سفر نامے چلتے ہوتے چین کو چلی ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور دنیا گول ہے سفر ناموں میں گراں قدر اضافہ ہے۔ ان سفر ناموں کے علاوہ شیخ منظور الہی کا سفر نامہ درد دل کشا، افضل علوی کا سفر نامہ دیکھ لیا ایران، جمیل الدین علی کے 2 سفر نامے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، عطا الحق قاسمی کا شوق آوارگی، مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس میں اجنبی، اور طارق محمود مرزا کا چند یورپی ممالک کے سفر کے حالات پر مبنی دلچسپ سفر نامہ خوشبو کا سفر بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔ مکتوب نگاری، مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کے معنی کے ہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری ایک اہم صرف نثر ہے، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایسا فن جس سے ہر پڑھے لکھے کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر چند آج الیکٹرانک کا دور ہے، ہر جانب اس کا راج ہے اور کسی حد تک مکتوب کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے۔ تاہم کسی شخص کے بارے میں اس کے خیالات و کیفیات سے آگاہ ہونے اور علم و ادب کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی بنا پر مکتوب نگاری ہر زبان کے نصاب میں داخل ہے۔ مکتوب کاتب کی عادات و میلانات کا آئینہ دار اور اس کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خط کو نصف الملاقات کہتے ہیں، بلکہ مرزا غالب نے تو خط کو دو بدو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگرد مرزا حاتم علی بیگ ماہر کے نام خط میں لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے با زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ مکاتب غالب اپنے جدت اور ندرت کی بنا پر اردو ادب کا ایک گراں بہا سرمایہ ہے۔ اگرچہ مرزا غالب سے پہلے بھی خط لکھے جاتے تھے، مگر ان کا بالعموم انداز مسجع و مکفّع ہوتا اور ان میں لکھنے والا اپنی لیاقت بگاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ برخلاف اس کے مرزا نے سبک انداز اپنایا اور خط کو معاشری خد و خال کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کے لحاظ سے بھی بڑا موقر و معتبر بنا دیا۔ مرزا غالب کی اردو خطوط کے مجموعے اردو ملا اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہیں۔ بڑی بڑی سیاسی و ادبی شخصیات کے مکاتب چونکہ اس دور کی سیاست و معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے آنے والے وقتوں میں یہی مکاتب ایک تاریخی دستاویز بن جاتے ہیں۔ جس طرح مرزا غالب کے مکاتیب سے 1857 عیسوی میں دلی کے قیامت خیز حالات کی مستند تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، اسی طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین خط و کتابت سے تحریک آزادی کے بعد واقعات پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ مکاتیب کے حوالے سے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، جو دراصل ان کے مکاتیب کا مجموعہ ہے، بڑی اہم ہے۔ علاوہ ازیں ڈپٹی نذیر احمد، اکبر الہ آبادی، عبد الماجد دریابادی، سید سلمان ندوی، رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، ابوالعالی مودودی، مولانا مولوی عبدالحق اور پطرس بخاری جیسے مشاہیر کے بیشتر مکاتیب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ دانشوروں کے مکاتیب کے مطالعے سے جہاں مکتوب نگاری کے زمانے کی سیاسی تاریخ اور طرز معاشرت کی تصویر سامنے آتی ہے، وہیں ان سے اردو زبان و ادب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ طنز و مزاح، قادر مطلق نے اپنی مخلوق میں سے ہر جاندار کو زیادہ سے زیادہ 5 حصوں سے نوازا ہے، مگر انسان کو 3 مزید حصے، چھٹی حصے جمال اور حصے مزاح عطا کر کے اسے تمام جانداروں سے ممیز و مشرف کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارا روئے سخن موضوع کے تحت صرف حصے مزاح کی طرف ہے۔
ہنسانا انسانی فطرت ہے، اور طبی طور پر یہ صلاحیت کم یا زیادہ ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان جب مظاہر فطرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے معاشرے کے مضحک پہلوؤں پر اپنے آپ کو ہنسنے پر مجبور پاتا ہے۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کے حوالے ظریف لکھا ہے تو محض اس بنا پر کہ مرزا غالب کی فطرت میں بذلہ سنجی، شوخ چشمی، طنز و مزاح اور لطیفہ گوئی کی حصیں غیر معمولی طور پر موجود تھیں، اور ان کی کوئی بات بھی لطف و ظرافت سے خالی نہ ہوتی تھی، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، آغا حشر کاشمیری وغیرہ ہم کا بھی یہی حال تھا، اور ان کی تمام زندگی ساغر ظرافت سے لبریز رہی۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ کچھ انہی لوگوں پر موقوف نہیں بلکہ شوخی ظرافت کی حص ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، اور انسان اپنے گرد و پیش کے حالات کے تقاضوں کے تحت اسے بروئے کار لاتا ہے۔ لیکن چونکہ شاعر یا ادیب اپنے معاشرے کے اساس ترین افراد ہوتے ہیں، اس لیے یہ صلاحیت تمام لوگوں کی نسبت ان میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ طنز اور مزاح زبان اور ادب کے دو رنگ ہیں جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ۔ ان دونوں لفظوں میں معنوں کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر اشفاق احمد ورک طنز اور مزاح میں فرق واضح کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، طنز اور مزاح بیک وقت دو مختلف چیزیں بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی۔ انگریزی ادب میں تو یہ دونوں اپنی خصوصیات، مزاح اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اردو ادب میں ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا دشوار ہے۔ طنز فن کی ضرورت ہے، جبکہ مزاح طنز کا لازمہ ہے۔ مزاح کا مقصد محض ہنسانا ہوتا ہے، جبکہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو طنز و مزاح ادب کی مشکل صنف ہے اور اس میں لکھنے والے کو بہت محتاط ہو کر لکھنا پڑتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی صحت مند اور خوشگوار روایت کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب کے بعد عود پنچ اور عود اخبار نے بھی اسے فروغ دیا۔ اس کے بعد کے مزاح نگاروں میں مرزا فرت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری شامل ہیں۔ ان لوگوں کو اردو مزاح نگاری میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ ان تینوں مزاح نگاروں کے مضامین کے مجموعے بالترتیب مضامین فرحت، مضامین رشید اور پطرس کے مضامین کے نام سے شائع ہو کر قبول عام کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ دور حاضر میں طنز و مزاح نے بہت ترقی کی ہے اور بے شمار ادیب اس صنف ادب میں مستند حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان کرنل، محمد خان ابراہیم جلیس، سید ضمیر جعفری، محمد خالد اختر، عطاء الحق قاسمی اور ڈاکٹر اشفاق احمد ویک شامل ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی یہ فطرت بھی زندہ ہے۔ سید ضمیر جعفری نے کیا خوب کہا ہے، غم نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، خوب ہنس لو کہ وقت تھوڑا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دور میں یہ صنف اور بھی مقبول ہوگی، کیونکہ لوث غرض سے مردہ جذبات کو تر و تازہ کرنے کے لیے انسان کے پاس اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ شاید کوئی اور نہ ہوگا۔ مضمون کے لغوی معنی ضمن میں لیا، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بہت وسعت اور بڑا تنوع ہے۔ اخلاقی، اصلاح، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، تاریخی، سوانح غرض کے ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے حسب حال زبان و بیان میں سادگی، سلاست اور دل آویزی مضمون کی دوسری بڑی سادگی، سلاست اور دل آویزی ہو اور خیالات کی ترتیب میں کہیں بھی الجھاؤ نہ ہو۔ البتہ ادبی نوعیت کے مضامین میں عبارت آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے کے بندے ٹکے اصول نہیں ہوتے، البتہ ہر مضمون کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مضمون نگار اپنے نقطۂ نظر سے موضوع کی نسبت سے مخالفت موافقت میں دلائل دیتا ہے اور آخر میں نتیجہ پیش کرتا ہے۔ اردو میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان 1817 سے 1898 عیسوی سے ہوا ہے۔ انہوں نے علمی و تحقیقی، اخلاقی و اصلاحی، ملکی و سیاسی اور مذہبی و تاریخی مضامین کے علاوہ سوانح، سیر اور ادبی و تنقیدی موضوعات پر بکثرت مضامین لکھے۔ سر سید قلم برداشتہ لکھنے پر قادر تھے۔ انہوں نے تہذیب اخلاق کا اجرا ہی مضامین لکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے دوست احباب کو بھی تہذیب الاخلاق میں لکھنے کی طرف راغب کیا، اور کتنی خوش آئندہ بات ہے کہ سر سیدہ کی کوششوں سے جلد ہی لکھنے والوں کی ایک کھیپ تیار ہوگی جس میں مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی چراغ علی، نواب احمد اعظم یار جنگ، مولوی ذکاء اللہ، ان کے فرزند مولانا عنایت اللہ، مولوی وحید الدین سلیم، محسن الملک، وقار الملک اور مولانا عبدالحلیم شرر کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے۔
مولانا حالی سر سید احمد خان کے نمایاں کارناموں میں ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مضمون نویسی ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ اور وہ اس مشغلے میں بڑے اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ مضامین و مقالات کے سلسلے میں سر سید نے جن موضوعات و عنوانات کے تحت مختلف اوقات میں حسب ضرورت اور حسب موقع قلم اٹھایا تھا انہیں مجلس ترقی ادب لاہور نے 16 جلدوں میں طبع کیا ہے۔ سر سید کے رفیقوں نے جو مضامین و مقالات لکھے وہ بھی اردو زبان و ادب کا ایک وسیع ذخیرہ ہیں جس کی تفصیل میں جانے کے لیے ایک علیحدہ دفتر درکار ہے اور اس کی جہاں گنجائش نہیں، مگر ہم اتنا ضرور بتاتے چلیں کہ سر سید اور ان کے رفقا نے مضامین و مقالات کے ذریعے اردو زبان کی بڑی خدمت کی اور ان لوگوں پر واضح کر دیا کہ اردو زبان تئی دامن نہیں بلکہ اس میں دقیق سے دقیق اور روکھے سے روکھے موضوع پر بھی بآسانی گفتگو ہو سکتی ہے۔ نوٹ: موقع کی مناسبت سے ہم اپنے طلباء پر واضح کر دیں کہ مضمون اور مقالہ در حقیقت ایک ہی صنف کے دو روپ ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون قدر مختصر ہوتا ہے اور 5-6 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہوتا اور اس کا اسلوب تاثراتی اور مفہوم سادہ و سلیس ہوتا ہے، جبکہ مقالہ مضمون کی نسبت کہیں زیادہ طویل اور عالمانہ و فاضلانہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو مضمون کی نسبت گہرائی ہوتی ہے اور دوسرے وہ تحقیقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک دوسری شکل ہے، مگر ایک انشائیہ کا انداز مضمون کے منطقی انداز کے برعکس غیر رسمی ہوتا ہے اور اسے کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے انشائیہ کی زبان شستہ اور رواں ہونے کے بجائے زیر لب تبسم کا انداز لیے ہوئے شگفتہ اور غزل کی طرح رمز و کنایہ کی زبان ہوتی ہے اور انشائیہ لازمی طور پر انشائیہ نگار کے داخلی جذبات و تاثرات کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی اس میں مصنف کی ذات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔